یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تیسری اور آخری تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا یعنی دجال دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی اس تعمیر کو یہودی آخری تعمیر سمجھتے ہیں اور یہودی ایسی سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسے یروشلم میں زیتون کی قربان گاہ کے قریب قربان کیا جائے اور اس کے بعد جلایا جائے اور اس کے بعد نعوذ باللہ مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جائے۔ ناظرین، کہ آپ جانتے ہیں کہ سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی۔ آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں۔ اب بھی اسی خصوصیات کی گائے تلاش ہو رہی تھی۔ امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گایوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 گائیں تلاش کر لی گئی ہیں۔ ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن کو خفیہ رکھا گیا۔ ان میں کوئی نقائص تو نہیں، ان کے معائنے وغیرہ کروائے گئے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی اور دوسری نعوذ باللہ مسجد اقصی کی شہادت۔ قربانی کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق ایک ایسی سرخ بچیا یعنی گائے درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ برا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر دوبارہ تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ مگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، یہودی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا مقدس مقام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ ادارے دی ٹیمپل آف انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مکمل طور پر سرخ گائے کی پیدائش اسرائیل میں ہو چکی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس ہیکل کی تعمیر کے حوالے سے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب الاعداد دی نمبر آف بکس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی کریں جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، اسے کبھی حل میں جوتا نہ گیا ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد یہودی پاک ہو سکتے ہیں اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ تیسری اور آخری بار ہیکل کی تعمیر شروع ہوگی اور جبل زیتون پر اس سرخ گائے کی قربانی کی جائے گی۔ اس طرح یہودیوں کے مسیحا دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ دجال کون ہے؟ دجال یہودیوں کی نسل میں سے ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، وہ یروشلم کو فتح کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا، وہ ہر شہر اور ہر ملک میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سے ساتھیوں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا اور اس کی صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوتے جائیں گے۔ وہ شیطانوں کی فوج کے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے سب سے معتبر حامیوں میں سے یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ نعوذ باللہ خدا کی طرح ہوگا۔ اس کی آمد کے بعد عورتوں کو گھروں میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، یہودیوں کی ایسی سازش سے آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں دجال کی پیدائش کے لیے یہودی کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اگر دجال کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں تو نعوذ باللہ مسجد اقصی کو شہید کر کے، ہیکل کی تعمیر کر کے اور سرخ گائے کی قربانی کر کے اس کام کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ گائے کو قربان کرنے والی شرط کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے سرخ گائے کا انتخاب کر لیا ہے اور وقت آنے پر وہ اسے قربان کر کے جلا کے خود کو پاک کریں گے، تب ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کریں گے۔ ایسی سرخ گائے کو مقبوضہ بیت المقدس میں لانے کے لیے اشتاق ماموں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا تعلق یون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی اثر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 17ویں صدی عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تعمیر تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی مسیحی دجال کے دور کے آغاز کے لیے آخری قربانی ہوگی۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیون کے ہمراہ روز مقبوضہ بیت المقدس میں لائی جانے والی گایوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ گائے کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو ان کی قربانی کی جائے گی۔ ان گایوں کو مخصوص عمر میں اور مجوزہ ہیکل سلیمانی کے سامنے قربان کیا جائے گا جو ممکنہ طور پر
रवां बरस यानी अप्रैल में हो सकती है। इस तरह से यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुरगाह समेत सारे ही इसबाब मुहैया हो चुके हैं और बस अब उसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब बातों की रोशनी में अगर गज़ा की मौजूदा जंग को देखें तो बहुत सारे हैरतअंगेज़ इंकशाफात होते हैं। इन बातों का इंकशाफ हमास के तर्जमान अबू अबैदा ने गज़ा में जंग के 100वें दिन के मौका पर ख़ताब में किया और मीडिया को चौंका देने वाली बात बताई। अबू अबैदा ने गज़ा में ढाए जाने वाले मसालम और नस्ल कशी का हवाला देते हुए यहूदियों पर मुक़द्दस ज़मीन पर सुरकाए लाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। जिस गाय के मुतल्लिक वो बात कर रहे थे वो सुरकाए रेड हाइफर है, जो कि इसराइल के मगरबी किनारे में एक नामालूम मकाम पर घास चर रही हैं, जिनको इनके मखसूस वक्त पर ज़िबा किया जाएगा। और यहूदी अपने आप को पाक करने के बाद हैकल सुलेमानी की तामीर दोबारा से शुरू करेंगे। दज्जाली फितने से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात को तिलावत करने को फरमाया है। इस फितने से बचा जा सकता है। पहली 10 आयात को याद करने की कोशिश करें, हर रोज़ तिलावत करने और तर्जमा को समझने की कोशिश करें, खुसूसन जुम्मा के दिन एहतमाम के साथ तिलावत करें। ये मजाक नहीं, बराए करम इस बारे में आगाही बढ़ाएं। ये हमारी उम्मत पर सबसे बड़ा सख्त और मुश्किल फितना है और बहुत से लोग इसके बारे में गाफिल हैं। बराह करम इसके बारे में सर्च करें और अपना ईमान बढ़ाएं, क्योंकि दज्जाल हमारे ईमान के साथ खेलेगा। अल्लाह हमारे ईमान मजबूत महफूज रखे और हमें और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को ऐसे फितनों से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।